قیوم نظامی کی سربراہی میں پاکستان جاگو تحریک قوم کو جگانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ان کی طرف سے کئی سیمینار کروائے جاتے ہیں، کئی اجلاس بلائے جاتے ہیں۔ قیوم نظامی صاحب اس کے روح رواں ہیں۔ اسی طرح کا ایک اجلاس گزشتہ دنوں میں تحریک پاکستان ایوان پاکستان میں منعقد ہوا، جس کی صدارت راشدہ قریشی صاحبہ کی طرف سے کی گئی۔ وہ ڈاکٹر ہیں اور پروفیسر صاحبہ ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک مختصر سی رپورٹ رکھتے ہیں۔ پاکستان جاگو تحریک کی جانب سے عوامی اتحاد کے لیے قومی ایجنڈا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت جاگو تحریک شعبہ خواتین لاہور کی صدر ڈاکٹر پروفیسر راشدہ قریشی نے کی۔ اس کانفرنس میں پروفیسر، دانشور، صحافی، مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندہ، لیڈروں، طلباء و طالبات اور نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جاگو تحریک کے بانی چیئرمین قیوم نظامی نے اس کانفرنس میں قومی ایجنڈا پیش کیا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ انگریزوں کے کالونیل نظام کو تبدیل کیا جائے، ادارہ جاتی اصلاحات نافذ کی جائیں، پولیس، بیوروکریسی، عدلیہ اور سیاسی و معاشی نظام میں تبدیلیاں لائی جائیں، عوام کو آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں، خصوصی طور پر آئین کے آرٹیکل نمبر 37 اور نمبر 38 پر عمل درآمد کیا جائے۔ آرٹیکل 38 کے مطابق ہر بے روزگار نوجوان کو بے روزگاری الاؤنس دیا جائے، آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے، فوری اور سستے انصاف کے لیے ثالثی کا نظام رائج کیا جائے، وی آئی پی پروٹوکول اور خصوصی مراعات کا کلچر ختم کیا جائے، زرعی اصلاحات کر کے 150 ایکڑ فی خاندان اراضی کی حد مقرر کی جائے، انتخابات متناسب نمائندگی کے اصول پر کروائے جائیں، جماعتوں کے اندر شفاف انتخابات کروائے جائیں، مجیب الرحمان شامی محب الوطن باشعور با اخلاق نوجوان قیادت تیار کی جائے، کرپشن کرنے والے عناصر کو سنگین سزائیں دی جائیں، شفاف اور یکساں احتساب کر کے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لیا جائے، بے گھر خاندانوں کو 5 مرلے کا پلاٹ آسان قسطوں پر دیا جائے، یکساں نصاب تعلیم رائج کیا جائے اور قومی زبان اردو کو دفتری اور تعلیمی زبان قرار دیا جائے۔ مہمان خصوصی پاکستان کے سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جاگو تحریک کے قومی ایجنڈے کو سراہا اور تجاویز دی۔ گیسٹ اسپیکر پرنسپل ڈاکٹر عظمیٰ خانم نے بھی قومی ایجنڈے پر اظہار خیال کیا۔ اس کانفرنس میں اظہار خیال کرنے والوں میں شامل ہیں ڈاکٹر امجد علی خان، مقصود حسین خان، محمد زبیر، اسماعیل زبیر، شیخ ڈاکٹر محمد صادق، توقیر صادق، آصف چودھری، واجد علی شاہ، عمر وارث، پروفیسر سرفراز علی، شاہد رسال، حمزہ نیازی، مسز نگہت رانا، فاطمہ قمر، مسز ناصرہ کامران، پروفیسر نرگس ثروت روبینہ، ذوالفقار احمد، بشارت صدیقی، نوشابہ مقصود، مسز زاہد نادر، یوسف ثانی، زاہد ملک، خالد فاروقی۔ پروفیسر ڈاکٹر راشدہ قریشی نے اپنے صدارتی کلمات میں تاریخ کے تناظر میں قومی ایجنڈے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ قوم کی رہنمائی اور اسے صحیح راستہ دکھانے کے لیے قیوم نظامی صاحب کی طرف سے جو شمع جلائی گئی ہے، اس کو سراہے جانے کی ضرورت ہے۔ قیوم نظامی صاحب ایک عرصے سے پاکستان میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی تجاویز قومی حکومت بنانے کے بارے میں بھی آتی رہی ہیں۔ قیوم نظامی صاحب کی طرف سے زور دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں متناسب نمائندگی پر الیکشن ہونے چاہیے۔ تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ متناسب نمائندگی پر کیا الیکشن ہوتے ہیں۔ اس میں دراصل یہ ہوتا ہے، آج کی صورتحال یہ ہے کہ پارٹیوں کی بنیاد پر الیکشن میں حصہ لیا جاتا ہے۔ متناسب نمائندگی میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی اگر ایک بھی سیٹ آج کے سسٹم کے تحت حاصل نہیں کر سکتی تو متناسب نمائندگی میں یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان سے اس نے جتنی بھی ووٹیں حاصل کی ہوتی ہیں اس کے مطابق تعین کر دیا جاتا ہے کہ ایک سیٹ کے لیے کتنے ممبران ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ پارٹیاں جو پورے ملک میں الیکشن لڑتی ہیں لیکن ان کی ایک بھی سیٹ نہیں ہوتی، لیکن ان کی ووٹوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، اس طرح سے متناسب نمائندگی سے ان کی بھی کچھ نہ کچھ سیٹیں نکل سکتی ہیں۔ باقی پاکستان میں بنیادی جمہوریت بلدیاتی انتخابات کو ہی سمجھا جاتا ہے اور یقینی طور پر ایسا ہی ہے۔ اس طرف ہماری حکومت کی توجہ بہت کم رہی ہے، خصوصی طور پہ جب بھی پاکستان میں مارشل آتا ہے، فوجی حکومت آتی ہے، آمریت آتی ہے تو وہ بلدیاتی انتخابات کو ترجیح دیتی ہے، لیکن اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہنے والے، جمہوریت کے دعوے دار جب حکومت میں آتے ہیں تو ان کی طرف سے لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے۔ اگر بلدیاتی انتخابات
انتخابات کروا بھی دیے جائیں تو صورتحال وہی ہوتی ہے جو کراچی میں ہوئی، جو سندھ میں ہوئی، جس طرح سے وہاں پہ دوسری پارٹیوں کو یرغمال بنا کے اپنا میئر منتخب کر لیا گیا۔ اس کو بھی جمہوریت نہیں کہتے۔ قیوم نظامی صاحب پاکستان میں ایسی جمہوریت کا نفاذ چاہتے ہیں جو اس کی روح کے عین مطابق ہو۔ قیوم نظامی صاحب ایک جلے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ رہے، بے نظیر بھٹو کے ساتھ رہے، اور ان کی رگوں میں انقلابی خون دوڑتا رہتا ہے۔ سیاست میں آئی جمہوریت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تو اس کے لیے ان کو اقتدار کے سنگھاسن تک بھی پہنچنے کا موقع ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جس طرح کی مشکلات آئیں وہ بھی ناقابل یقین کبھی کبھی نظر آتی ہیں، لیکن یہ سچ ہے ان کو کوڑے بھی مارے گئے، ان کو جلا وطنی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ قیوم نظامی صاحب دنیا کے سرد و گرم دیکھ چکے ہیں، پوری دنیا میں دیکھا کہ کس طرح سے جمہوریت کا فرما ہے اور پاکستان میں جمہوریت کا کیا حال کیا جا رہا ہے۔ قیوم نظامی صاحب نے اسی لیے قوم کو جگانے کے لیے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے، پاکستان جاگو تحریک۔ آج کل اس تحریک کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور ایسی کانفرنس سے عموماً ان کی طرف سے برپا کی جاتی رہتی ہیں۔ اجازت دیجیے اور قیوم نظامی صاحب کا ساتھ بھی دیجیے۔ اللہ حافظ۔